لہذا حضرت علی بن ابی طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال اور شہادت کے بعد جو نمایاں ہونے والی تبدیلیاں تھیں، ان کے پیش نظر جب عوام نے حکمرانوں سے اکتا کر علی ابن ابی طالب کے دروازے پر دستک دی اور علی ابن ابی طالب کو تلوار کے زور پر حکمران بنایا، تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے لوگوں کو اس وقت ایک شرط رکھی تھی اور فرمایا تھا واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددتہ فإن فی العدل سعہ۔ اللہ کی قسم اگر میں نے دیکھا کہ بیت المال کا ایک ذرہ بھی تم نے اس کے ذریعے سے بیویاں اختیار کر رکھی ہیں اور اس مال کو بیوی کا حق مہر قرار دے دیا ہے، یا اس بیت المال کے مال سے تم نے کنیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں، تو میں اس کو واپس لے لوں گا۔ فَإِنَّ الْعَدْلَ سَعَةً، یعنی عدل میں اس قدر وسعت پائی جاتی ہے کہ عدل عورتوں کا حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے اور کنیزوں کو بھی لوگوں کی ملکیت سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو یہ وہ حقائق تھے کہ جن کی خاطر حضرت علی بن ابی طالب نے شرط خلافت بھی اسی چیز کو قرار دیا تھا۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب کی حکومت کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد بیت المال جو لوٹ کھسوٹ کے لوگ لے گئے تھے، اس بیت المال کو واپس لے کر آنا تھا۔ اس بیت المال کی واپسی کا لازمہ تین چیزیں تھی۔ عادلانہ بیت المال کی تقسیم تھی، دوسری چیز معاشرے کے اندر جو طبقاتی نظام بن چکا ہے اس طبقاتی نظام کا خاتمہ تھا، اور تیسری چیز عادلانہ نظام کا دوبارہ احیاء کرنا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں رائج تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بیت المال عادلانہ تقسیم ہوتا تھا۔ پیغمبر کے بعد یہ جو ہے وہ من پسند تقسیم شروع ہو گئی۔ یہ کیوں تقسیم ہوئی من پسند؟ جو افراد حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، جو افراد حکومت کی واہ واہ بہ بہ چہچہ کرتے تھے، انہیں زیادہ ملنا شروع ہو گیا، اور وہ افراد جو حکومت کے ساتھ موافق نہیں تھے ان کے بیت المال میں اور ان کے حق میں کمی کی جانے لگی۔ کیوں؟ اس طرح سے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں، اسلامی ریاست میں باقاعدہ اشرافی نظام قائم ہو چکا، اور یہ ایک نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ یعنی ایسا نظام بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم یہ بات اگر نقل کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کیوں نقل کرتے ہیں، وگرنہ ایسے بھی افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر واحد اصحاب ایسے گزرے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے مال کو ایسے ان کے جائیداد سے سونے کو نکال کر باقاعدہ کلہاڑی سے توڑ کر جو ہے اس قدر توڑا گیا کہ جو توڑنے والے تھے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ یعنی اتنا مال سونا انہوں نے پگھلا کے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ پلیٹیں بنا رکھی تھی بڑی بڑی کہ اس کو توڑنے کے لیے باقاعدہ کلہاڑی کا استعمال کرنا پڑا، اور جو مزدور تھے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ تو ایسے افراد تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب مساوی ہیں؟ نہیں، پیغمبر کے سب اصحاب آپس میں مساوی نہیں ہیں۔ کوئی دمکتے ہوئے ستارے ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سلمان و ابو ذر کی طرح کے اور کمبر کی طرح کے، اور ایسے ستارے کہ جنہیں دیکھ کے اسلام رشک کرتا ہے مسلمان کہ یہ ہمارے الگو اور نمونہ عمل ہونے چاہیے۔ اور ایک طرف ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ہر شہر میں پراپرٹیز قائم کر رکھی ہیں، جنہوں نے آدھے سے زیادہ شہر خرید رکھے ہیں، جن کے اموال و املاک و کنیز و گھوڑے و اسب اور اونٹ اور ان کی مقدار کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہزاروں کی مقدار میں تھے۔ انہوں نے یہ مال کہاں سے لیا ہے؟ آج اگر یہ اصحاب اس وقت اس دنیا میں موجود ہوتے تو ہمارا نیب ان کو پکڑ رہا ہوتا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے، یہ بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا حساب ہمیں دو، اس کی رسیدیں ہمیں دو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تم اسلام رئیس اور رؤساء میں سے نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو ہجرت کے بعد تو سب کچھ لوٹ کھسوٹ ہو گیا، تم واپس لے کر نہیں آئے مدینہ میں کچھ بھی، سارا ان جو ہے وہ مشرکین مکہ نے تم سے چھین لیا۔ یہاں آ کر تم نے صفر سے زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اب بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ اتنے مال و متاع تم نے کیسے اکٹھا کیا؟ اسلام میں تو سب مساوی تھے، تم کیسے فلاں صحابی سے امیر ہو گئے اور کیسے اتنی جائیداد تم نے کسب کر لی؟